سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 کا سال آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ جو سٹارٹنگ کی آڈیو ہے یہ تمام سٹارز کے شروع میں لگی ہوگی، کیونکہ تاکہ مجھے یہ ایک سیم بات ہر سٹار میں نہ بتانی پڑے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی یہ ختم ہوگی اس کے بعد جو سٹارز کا آگے میں شروع کروں گا وہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہوگا، کیونکہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سب کو لیے سننا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو میں صدقہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاسٹ کے اندر، وہ صدقہ اگر آپ 2025 شروع ہونے سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، تو پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ دینا ہے اور اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ اور اگر 2025 شروع ہونے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے وہ صدقہ نہیں دینا، پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ اور پڑھائی چھوڑ کر پھر جو منتھلی سٹار کی میں بتاؤں گا وہ والی اپنے صدقہ اور پڑھائی دینا ہے۔ اس کے بعد ویڈیو کچھ دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے دیکھ لے تو وہ اس کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہو تو وہ کوشش کرے کہ 2025 شروع ہونے سے پہلے وہ یہ معاملات اپنے کلیئر کروا لے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے پہچانا جائے گا، میری مختلف چیزوں کی مختلف ویڈیوز ہیں، میں ساتھ ساتھ ان کا لنک اور ڈسکرپشن دیتا جاؤں گا، ان کو دیکھتے جائیے گا۔ اگر آپ کو کاروبار میں مسئلہ ہوگا تو یہ ویڈیو ہے، جادو کے لیے یہ علیحدہ ہے، اس کے بعد آپ کے اٹھراء کے لیے علیحدہ ہے، رشتوں کی بندش کے لیے علیحدہ ہیں، تو اس کی ساتھ ساتھ میں ہر ایک کے بتاتا جاؤں گا، وہ دیکھ لیں اور اس کے مطابق اگر آپ کو مسئلہ ہو تو اس سے پہلے اپنا علاج کروائیں لازمی، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو سال شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ کا سال بہترین شروع ہو۔ اور میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں عام روٹین کے اندر وہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہوگی، ستاروں کی منحوست کا مسئلہ ہوگا، ان لوگوں کے حالات ظاہر ہے وہ جادو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کسی کے حالات اچھے بتائے ہیں تو ظاہر جس بندے پر پہلے جادو ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے حالات برے رہیں، اس کو ناکامی رہے، تو میرا بتایا ہوا ہوراسکوپ اس پر کیسے کام کرے گا؟ اور جادو کی وجہ سے وہ ناکام ہی رہے گا۔ تو اس چیز کو ذرا دھیان میں کیجیے گا، اگر ہو سال شروع ہونے سے پہلے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اپنا علاج جلدی سے کروائیں۔ سال شروع ہونے کے بعد دیکھیں تو پھر بھی کروائیں، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ فرق نہیں پڑتا، فرق تو ظاہر ہے 100% پڑے گا، مگر پہلے کروانے سے کچھ ذرا بہتر رہتا ہے، کیونکہ سال کا جب دن آتا ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں، کچھ بینیفٹس ایکسٹرا مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے برج کے مطابق کہ 2025 کے مطابق آپ کا برج جو ہے وہ کیسا رہے گا 2025 میں مکمل سال کے مطابق جو ہے۔ برج میزان، سٹار ہے لبرا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیکٹری اونرز۔ فیکٹری اونرز یعنی کچھ ایسے لوگ جنہوں نے گھر کے اندر اڈے لگائے ہوئے ہیں اور جو بندہ بھی چیز بنا کر بیچتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے پریشانیاں لے کر آئے گا، پریشانیاں کافی حد تک آئیں گی، مگر اوورآل یہ سال آپ کو پروفٹ میں لے کر جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ منتھلی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس مہینے کے اندر کتنی پرابلم آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ جو بھی میں ہوراسکوپ بتا رہا ہوں یہ مکمل سال کا ہے، کہ ہم کو سال کے اینڈ تک، پورے سال کے اندر اس کا کیا نتیجہ ملے گا۔ چھوٹا موٹا آگے پیچھے جو ہوگا، کسی مہینے کے اندر پروفٹ ہونا، کسی میں نہ ہونا، وہ منتھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ منتھلی ویڈیوز بڑی روٹین کے ساتھ اپلوڈ کروں۔ اب بات کرتے ہیں دکاندار حضرات کی، جو بندہ چیز رکھ کر بیچتا ہے، اس کے اندر ایک ریڈی والا بھی آ جاتا ہے، پھٹے والا آ جاتا ہے، دکاندار آ جاتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ جو سال ہوگا وہ ایک درمیانہ سال ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، پروفٹ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ تو جو آج کل کے حالات جا رہے ہیں، جس طریقے سے اخراجات ہیں، اس کے مطابق اگر آپ اینڈ کے اندر جا کر پروفٹ میں رہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی ریشو آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ بات کرتے ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ لوگ جو بڑے سودے کرتے ہیں ان کے لیے یہ سال جو ہے نقصان دہ ثابت ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ جو لوگ درمیانے اور چھوٹے سودے کرتے ہیں، اگر وہ اکیلے کام کریں گے تو ان کے لیے بہتر رہے گا، زیادہ بھائی وال بیچ میں ڈالیں گے تو ان کو نقصان ہوگا۔ ایسے لوگ جو مکان بنا کر یا چھوٹے سودے سیل کرتے ہیں ان کے لیے یہ جو سال ہے اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی، مگر سب سے زیادہ پروفٹ میں وہ لوگ رہیں گے جو مکان بنا کر بیچتے ہیں، کمیشن پر کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ
رینٹ کے مکانوں کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ جو سال ہے بہت ہی اعلیٰ رہے گا، بہت اچھا پروفٹ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹرز کی، تو دو طرح کے ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں، ایک وہ جن کی اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ سال ٹھیک ہے، نقصان والا نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے نقصان آپ کو پتہ ہے، گاڑی چلتی ہے اس کے اندر ہوتے ہواتے رہتے ہیں، مگر اینڈ آف دی ایئر آپ کو یہ سال جو ہے پروفٹ میں ہی لے کر جائے گا، لاس نہیں ہوگا آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد جو لوگ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں، بس گاڑی لی رینٹ کے، ان کے لیے ایک سال یہ ایک برابر کا سال ہوگا، یہاں چھوٹا موٹا نقصان ہوگا، امید بڑے چیز کا فائدہ اس میں ہونے کے چانسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ لوگوں کو شک ہو کہ آپ کے کاروبار پر کسی نے کوئی جادو ٹونا وغیرہ کیا ہوا ہے، یا میں نے جو حالات بتائے ہیں پچھلے سال کے اندر وہ آپ لوگوں کے نہیں ہوئے، تو پھر آپ لوگوں کو یہ میری ایک ویڈیو ہے لازمی دیکھ لینی چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ کا معاملات کس وجہ سے یہ خراب ہے۔ اگر یہ نشانیاں نہ ہوں تو پھر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، مجھے واٹس ایپ پر میسج کرنا ہے، اور آپ کے حالات خراب ہوں اور یہ نشانیاں بھی نہ ہوں تو پھر آپ نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام سینڈ کر کے اپنا مسئلہ بتانا ہے، پھر میں آپ کو ایک صدقہ بتاؤں گا جو کہ آپ روٹین سے دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ آپ کے سٹار کے مطابق پڑھائی بتا دوں گا، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، پڑھائی بتا دوں گا جو کہ آپ کرتے رہیں گے، ایک تو وہ آپ کے نمازوں کے دوران کی پڑھائی ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور لازمی جمعرات کی پڑھائی کے لیے اپنا نام کسی نہ کسی ویڈیو کے کمنٹس میں لازمی دیا کریں، بلکہ 2-4 ویڈیو جو آپ دیکھتے ہیں اس کے نیچے لازمی کہا کریں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، سرکاری نوکری والے، آپ کے لیے جو ہے ایک اچھی ریشو آ رہی ہے ترقی ہونے کی، تنخواہیں بڑھنے کی، تو آپ کے لیے یہ سال بہتر رہے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر والوں کے لیے بھی یہ سال بہت اعلیٰ رہے گا۔ اینڈ آف دی ایئر آپ جب یہ سال ختم ہوگا تو ایک جس تنخواہ پر آپ کام کر رہے ہیں اس سے ایک اچھی پے پر کام کر رہے ہوں گے۔ چھوٹا موٹا نقصان فائدہ تو سال کے اندر ہوتا ہواتا رہنا ہے، ایک جیسا سال تو کبھی نہیں چل سکتا، مگر ہم لوگ پورے ایک سال کی ریشو نکال کر دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ کے اندر آپ کو کیا ہوگا، یعنی اب لاس میں رہیں گے یا پروفٹ میں رہیں گے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ پروفٹ میں ہی رہیں گے۔ جو لوگ اس سال بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ابھی تک انہوں نے پیپر جمع نہیں کروائے، ان کی بات کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں کے انشاءاللہ یہ کام ہوگا، بے فکر ہو کر کریں، مگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ میری منتھلی ویڈیو کو بھی ساتھ دیکھ لیں، جب آپ نے پیپر جمع کروانے ہوں اس وقت آپ منتھلی ویڈیو دیکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویسے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، یعنی اس مقصد کے لیے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو پھر اس وقت دیکھیے گا جب آپ لوگوں نے باہر جانے کا سوچا ہو، کیونکہ اس کے اندر میں ہر مہینے اسپیشل بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ مہینہ باہر جانے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، تو آپ کو اس میں اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے گی جی۔ جن بچے بچیوں کی شادی کے معاملات ہیں، اسٹار سے تعلق رکھنے والے، تو آپ لوگوں کی تقریباً 60% کی ریشو آ رہی ہے رشتہ ہونے کی اور شادی ہونے کی، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بڑی اچھی ریشو ہے، الحمدللہ آپ کا کام اس سال ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ لوگوں کو شک ہو یا آپ لوگوں کے رشتے آتے ہوں اور آگے نہ چڑھتے ہوں، رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہو یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں، تو پھر یہ میری ایک ویڈیو ہے، اس کو لازمی دیکھ لیجئے گا، آپ لوگوں کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے اندر میں ہر ایک نشانی میں نے بتائی کہ اگر آپ پر جادو ٹونا یا نظر بد ہوئی تو آپ پر کون کون سی نشانیاں ہوں گی، پھر اپنا علاج کروانا پڑے گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ جب بات کرتے ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سال ان کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو تقریباً سمجھ لیں کہ 9 مہینے ایسے آ رہے ہیں جو آپ کے اس فیور میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھی ریشو ہے۔ اپنی میڈیسن کا دھیان رکھیے گا، سٹار میڈیسن کے اندر آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو بہت اچھی ریشو آ رہی ہے آپ لوگوں کی، تو انشاءاللہ امید تو بہت زیادہ ہے کہ تقریباً سمجھ لیں کہ 70% جو ایسی بچیاں جن کی اولاد نہیں ہو رہی یا مرد ایسے جن کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اگر وہ اپنا علاج کروائیں گے تو 70% 80% لوگوں کے ہاں میرے رب العزت کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کو اولاد دے گی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی شک ہو تو میری ایک ویڈیو ہے، یہ دیکھ لیجئے گا، یہ 18 پر بھی ہے، اور باقی دوسرے معاملات اس میں نشانیاں موجود ہیں، اگر یہ نشانیاں آپ میں موجود ہوئیں پھر آپ لوگوں کو روحانی علاج کروانا پڑے گا، پھر آپ لوگوں کا جو اولاد کا مسئلہ ہے وہ اس سے ٹھیک ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی، بڑے دھیان سے دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے آنے والا سال، آنے والی زندگی کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ جو صدقہ اور پڑھائی تمام سٹارز کے لیے سب سے بہترین ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ صدقہ آپ دیں گے، پہلے ہی اس کی تیاری کر لیجئے گا اگر دنوں کے حساب سے کوئی مسئلہ بنا تو۔ پنجابی میں ہم پھپھرا کہتے ہیں، انگلش میں لنگس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے گوشت کا آپ وہ لیں گے، 5 چھٹانک،
3 جگہ پر آپ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ شروع کریں گے 29 تاریخ کو، 29، 30 اور 31، 3 دن آپ لگاتار اس کا صدقہ دیں گے۔ اب یہ آپ نے دینا کیسے کہ اپنے سر سے 7 بار آپ نے گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پہ آئیں اور پھر واپس سیدھے کندھے پہ آئیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا۔ الٹے کندھے سے یا سامنے سے یا پیچھے سے شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ نے 7 بار گھمانا ہے اپنے سر سے، اور اس کے بعد اس کو آپ ویرانے میں پھینک سکتے ہیں۔ چلتے ہوئے پانی میں پھینکنا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی نہر میں، دریا میں یا ایسی جگہ میں۔ تو 3 دن آپ نے وہاں پر پھینکنا ہے۔ ویرانہ اس ٹائپ کا ہو کہ جہاں پر درخت وغیرہ ہوں، تاکہ وہاں پرندے موجود ہوں اور وہ اٹھا کر کھا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آپ نے 3 دن لگاتار دینا ہے۔ اب 31 تاریخ کی رات کو آپ نے عشاء کی نماز گھر پہ پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، مسجد میں نہیں پڑھنی۔ آپ عشاء کی نماز شروع کریں گے تقریباً 11 بجے، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت نماز کی مکمل پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو بندے رکعت کم پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑے۔ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو سکپ کریں گے یا جلدی جلدی سنیں گے، یہ آپ کے نصیب کے معاملات ہیں، اس رب کو منانے کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ سکون سے اس چیز کو سن کر سمجھ سکیں تو پھر کامیابی بھی نہیں ملتی۔ برائے مہربانی اپنی نماز کی رکعتیں پوری پڑھا کریں۔ 17 رکعت عشاء کی ہیں، ٹھیک ہے۔ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑھو۔ سوچو نا، سنتیں آپ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں، ہمارے علماء کرام کا ہے۔ میری کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کے نیچے جس کے اندر میں نے بتایا 17 رکعت پڑھنی ہے، تو نیچے کومنٹس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی عشاء کی تو 17 رکعتیں ہوتی ہی نہیں۔ تو آسانی اس کے لیے آپ جائیں گوگل پر جا کے نماز رکعت صرف لکھیں تو آپ کو جتنے بھی چارٹ ملیں گے اس کے اندر 17 رکعتیں لکھی ہوں گی۔ اگر ہوتی نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جس نے 17 لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اتنا ذہن میں بھر دیا ہے کہ یہ پڑھ لو ضروری ہے، یہ نہ پڑھو ضروری نہیں ہے۔ سوچو کہ جو نبی کرتا رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، یا جو مولوی بتا رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے حساب سے کیا کہ جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کی 7 رکعت ہوتی ہیں، مگر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، اذان اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا اس میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ رکعتیں کم پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی مہربانی۔ 17 رکعت پوری پڑھنی ہے اور 11 بجے آپ نے شروع کرنا ہے۔ 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 17 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 4 رکعت نماز۔ نیت بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا یہ لکھ لیں اپنے پاس، تاکہ اس وقت آپ کو ویڈیو نہ دیکھنی پڑے نہ سننی پڑے، یہ کاغذ پر نیتیں لکھ لیجئے گا۔ 4 رکعت نماز، نوافل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اب پہلے ہدیہ کہا تھا، اب پڑھیں گے ثواب واسطے، پنجتن پاک کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، جن کے دونوں فوت ہو چکے ہیں، جن کا ایک زندہ ہے ایک فوت ہے، یا والد یا والدہ، وہ اس کے لیے اس طرح پڑھے گا۔ اگر والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ثواب واسطے میری والدہ کے، و بلندی درجات میرے والد کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور جن کے دونوں زندہ ہیں وہ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، منہ طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، بلندی حاجت، بلندی درجات میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رزق میں تنگی ہے،
تو آپ نے حکم فرمایا کہ صبح اپنے والدین کے پیروں کو ہاتھ لگا کر منہ پر مل کے چلے جانا، تمہیں رزق مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی، کچھ نے کہا یہاں پر سوال کہ یہ مختلف طریقے سے حدیث ہے. کچھ نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ اور والد کی قبر کے پاس چلے جائیں. قبر کے پاؤں، قبر پہ جو حصہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا لیں. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبر پر جائیں اور قبر والے جو پاؤں والی جگہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا کے اپنے منہ پر ملیں اور چلے جائیں، رزق مل جائے گا. اگر قبر فوت ہو چکے ہیں اور قبر کا نہیں پتہ تو 2 سٹکس لے کر سامنے رکھیں، قبر کا تصور کریں، پاؤں پر ہاتھ لگائیں، اپنے والدین کا تصور کریں، منہ پر مل کر چلے جائیں تو آپ کو رزق ملے گا. تو یہ نوافل بہت زیادہ رزق کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ رزق لینے کے لیے. تو سال کے پہلے دن ہی اگر یہ چیز ادا کر دی جائے تو رزق کی کبھی کمی ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 4 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. اور نیت یہ ہوگی کہ میرے رب العزت میری ابھی تک کی گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے. میرے رب آپ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا. میرے رب میں سکون سے زندگی گزارتا رہا ہوں. آپ کی چاہے جیسی بھی لائف گزری ہو، مگر اپنے سے نیچے اگر دیکھو گے تو آپ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا. تو کہنا ہے میرے رب میری زندگی بہت اچھی گزری ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، نیت پچھلی گزری ہوئی زندگی کی ہوگی. اس کے اندر اگر آپ سکون سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ 12 بجنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے. اب آپ نے جو باقی ٹائم گزرے گا اس کے اندر آپ نے کلام پاک لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ 12 سے آگے کا ٹائم ہو جائے، یعنی 5-7 منٹ کا ٹائم آگے گزر جائے، نیا سال شروع ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو کلام پاک، اب کلام پاک فر کر کے نہیں پڑھنا. کلام پاک کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے جیسے بچے پڑھتے نا انگلی رکھ کے، یعنی لفظوں پر دھیان دینا ہے. زبانی آتی بھی کوئی آیت ہو، جیسے ایک مثال الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہے، مگر جب آپ شروع کریں گے الحمد شریف سے تو آپ نے اس کو الحمد شریف سے نہیں، الحمد شریف کو زبانی نہیں پڑھنا، انگلی رکھ کے پڑھنا ہے. دوسری بات، جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو جہاں سے قرآن مجید کھلے آپ نے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شروع الحمد شریف سے نہیں کرنا. جہاں سے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو کھولے، جہاں سے قرآن مجید کھل جائے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی اور پہلے صفحے سے وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے. یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا اور آپ پڑھیں گے 12 بجے کے بعد تک. اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے گا، صرف اپنی ذات کے لیے. یاد رکھیں یہاں دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی. ٹھیک ہے. آپ نے دعا کرنی ہے اول آخر درود ابراہیمی الحمد شریف پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں. پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اے میرے رب، پچھلے گزرے ہوئی زندگی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پر آج جو یہ سال شروع ہوا ہے اس سال کو میرے لیے بابرکت بنا دیں. میرے رب العزت اس سال کے اندر مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے. رب العزت میرا شمار غنیوں میں بنا دیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا بستر، یہ یہاں شرط نہیں ہے، اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہو تو نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ آپشنل ہے یہ چیز، مگر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس رات آپ کسی ایسے بستر پر سوئیں جو کہ پاک صاف ہو، دھلا ہوا ہو اور آپ اکیلے ہوں. ٹھیک ہے. اور استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، سو جائیں. نیند ایسی کنڈیشن کے اندر نیند بہت مشکل سے آتی ہے اور لیٹ آتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا. ٹھیک ہے. یہ پہلے بتا دوں کہ پڑھائی کرتے کرتے جب آپ سو گے تو آپ کو نیند جو ہے وہ مشکل سے آئے گی اور بہت کم آئے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آ بھی جائے، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ اگلا سال یہ ہورسکوپ چھوڑ دیں، پھر ہورسکوپ کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے. پھر دیکھیے گا میرا رب، میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ مہینہ اچھا نہیں گزرنا اور آپ کا وہی مہینہ اچھا گزرنا ہے.
میں کہوں گا یہ مہینہ نارمل ہوگا، اس مہینے میں مالک اور ترقی دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہم نجومیوں کا ہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب سے ڈائریکٹ لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ شکرانے کے نوافل اگر روز عشاء کے بعد پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نوافل، نیت یہی رہے گی، صرف 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، اور 2 شکرانے کے نوافل، اور پھر آپ جو شکرانے کے جب نوافل پڑھیں گے تو پھر آپ پچھلی زندگی کا نہیں، پھر ایک دن کا کہیں گے کہ میرے رب میں آج کے دن کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دن بہت اچھا گزرا۔ پوری عمر کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہ رہے گی پوری عمر، ایک دفعہ کر کے دیکھو، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں تو دیکھیے گا کہ میرا رب اتنی کامیابی دے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ چیز کر کے دیکھیں، صدقہ دیتے رہیں نظر بد کے لیے، چلتے پھرتے ایک انڈا لیں، کبھی بھی کوئی دن کا تعین نہیں، ایک انڈا لیں، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں اور کسی گلی میں کسی سڑک پر پھینک دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ یہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی یاد بتا رہا ہوں کہ پوری عمر کمی نہ آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔